من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت آ گئی، السلام علیکم، کون صاحب ہو کہ میں تیری موت ہوں؟ اب سب ہوش حواس باختہ سب اڑ گئے. وہ ایک صاحب لکڑی کا گٹھڑ اٹھا کر جا رہے تھے نا، نوکر تھے، لکڑی کا گٹھڑ بہت بھاری تھا، نوکر تھا کیا کرتا، ایک جگہ پر بہت بوجھ لگا کر زور سے پھینکا نیچے اور کہنے لگے، جھنلا کر کہنے لگے اس نوکری سے تو موت ہی آ گئی تو ہوتی تو اچھا، موت ہی آ گئی ہوتی تو اچھا. فوراً ایک صاحب نمودار ہوئے، السلام علیکم، کیوں بلایا مجھے؟ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ چلیں میں موت ہوں. کہنے لگے اس لیے آپ کو انوائٹ کیا ہے کہ گٹھڑ میرے سر میں اٹھا دیجیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ موت جس سے آدمی اتنا بھاگتا ہے، ڈرتا ہے، پیچھا چھوٹنے والا نہیں ہے. یہ موت ایک دن آ کر کھڑی رہنے والی، اور جس دن وہ آ کر کھڑی ہو گئی ٹلنے والی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس یہ موت آنے والی ہے، حاضر ہونے والی ہے. یہ موت تم میں سے ہر ایک کے پاس حاضر ہو جائے اس سے پہلے پہلے جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے اس میں سے کچھ خرچ کرو. جب موت آ کر کھڑی ہو جائے گی پھر فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. پس وہ کہنے لگے، اے میرے پروردگار، کیوں نہ مہلت دے دیا آپ نے مجھے تھوڑی سی، بس میں خیرات کروں اور بڑا نیک بن جاؤں. یعنی جب یہ موت آ کر کھڑی ہوگی تب وہ تمنائیں کرے گا، آرزویں کرے گا، خدایا 1 گھنٹہ مجھے دے دیجیے، میں اپنی سب دولتیں اللہ تیرے راستے میں خرچ کر کے بڑا نیک بن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گا. ہر شخص یہ چاہے گا جب موت آ کر کھڑی ہوگی. مگر جب وہ آ کر کھڑی ہوئی اب کوئی تاخیر نہیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز نہیں مؤخر کریں گے اللہ تعالیٰ کسی نفس کی مقررہ مدت کو جب وہ اس کے پاس آ پہنچے. موت کا وقت آ گیا، اب ٹلتا نہیں. اور اب تک موت کے حاضر ہونے سے پہلے پہلے تک جو تم نے کیا ہے اللہ کو وہ خوب معلوم ہے. واللہ خبیر بما تعملون. غرض یہ موت آ کر کھڑی ہو گئی، اب تو ایک لمحے کی فرصت نہیں ملنے کی، ایک لمحے کا چانس نہیں ملنے کا. اس سے پہلے پہلے تمہارے ہاتھ میں چانس ہے، لہذا اس سے پہلے پہلے کر لو، خرچ اس کے بعد نہیں ملنے کا. سورت پوری ہوئی. اس سورت میں سے علماء نے، مفسرین کرام نے ایک بڑا عجیب نقطہ نکالا ہے. یہ قرآن کریم کی 63ویں سورت ہے، 63rd 63ویں سورت ہے جس پر یہ آیت آ کر مضمون ختم ہوا ہے. اور حامل قرآن سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بھی 63 سال پر جا کر آف ہو. گویا اس صورت میں اشارہ ہے حضور کے لیے. یہ نقطہ اس میں سے نکالا مفسرین نے، گویا اس صورت میں اشارہ ہے، اور یہ اشارہ حضور نے سمجھ لیا تھا. اور اپنی وفات والے سال حضور نے کئی جگہوں پر یہ اعلان فرمایا تھا کہ اب آئندہ سال میں آپ لوگوں کو نہیں دیکھ سکوں گا. جس سال حج فرمایا ہے، زندگی کا آخری سال حج فرمایا ہے، حضور نے کئی جگہوں پر یہ اعلان کیا ہے کہ بھئی حج کے سارے مسئلے اچھی طرح سے سیکھ لو، مجھے اندیشہ ہے کہ میں آئندہ سال آپ لوگوں کو نہ دیکھ سکوں. یہ اشارہ ہے کائنات میں سرکار مدینہ سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے. کوئی نہیں. بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. خدا کے بعد اگر مقام ہے تو آقا مدنی کا ہے، لیکن ان کے بھی جو لمحات طے ہیں، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اور خود حضور بھی اس ضابطے سے الگ نہیں ہے. جو مقررہ ٹائم ہے اس مقررہ ٹائم پر ختم ہونا ہے. یہ نقطہ نکالا کہ اتنی بڑی شخصیت جو کائنات کا خلاصہ ہے، جس پر کائنات کا مدار ہے،
جس کی وجہ سے پوری کائنات پیدا کی گئی ہے، وہ بھی اللہ کے ضابطوں میں جکڑی ہوئی ہے، ان ضابطوں سے وہ بھی باہر نہیں۔ اور اس طرح سے بھی صورت پر یہ مضمون آ کر کے اشارہ کیا کہ ہمارے ہم محبوب کے لیے بھی یہی ضابطہ ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ وقت آنا ہے ہم میں سے سب کے لیے۔ قرآن کریم میں آیت الکرسی ہے، اس آیت الکرسی سے اوپر ایک آیت ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو تم اس میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دی۔ انفقوا مما رزقناکم، اس دن کے آنے سے پہلے، من قبل ان یأتی یوم، جس دن میں کوئی بزنس کوئی سودا نہیں چلے گا، کوئی دوست داری دوست داری نہیں چلے گی، کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ تو سفارشیں تو چلیں گی، وہ چلیں گی اللہ کی اجازت سے۔ اگلی آیت الکرسی میں یہ مضمون ہے کہ اللہ کے جو سفارشیں ہوں گی وہ بھی اللہ کی اجازت کے بعد ہی ہوں گی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور جو اللہ کا حکم کا انکار کرنے والے ہیں وہی اپنے پیروں پہ کلاڑی مارنے والے ہیں۔ ظالم اسی کو کہتے ہیں جو اپنے پیروں پہ خود ہی کلاڑی مارے۔ فرمایا جو اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے ہیں وہی اپنے پیروں پہ کلاڑی مارنے والے ہیں۔ اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے کا، غریبوں کا کچھ نہیں بگڑنے کا، غریبوں کا کچھ نہیں بگڑنے کا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے کا، اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگڑنے کا، تم اپنے ہی پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہو۔ نقصان خرچ نہیں کرو گے تو نقصان تمہارا ہی ہوگا، اللہ کا یا غریبوں کا یا کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں راہ خدا میں خرچ کرو، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ حسن سلوک کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ہے کہ راہ خدا میں اگر خرچ نہیں کرو گے تو تم اپنے پیروں پہ کلاڑی مارو گے، تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، راہ خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ کا کوئی کاج نہیں رکے گا، اللہ کا کوئی کام ٹھپ نہیں ہوگا، وہ سب کام ہوتے رہیں گے، نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ قرآن کریم میں اس آیت میں ہے جو میں نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی اور پوری میں مضمون بیان نہیں کر سکا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم سے یہ حکم نہیں دیتے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب دے دو اللہ کے راستے میں، اپنے لیے بھی کچھ نہ بچاؤ، یہ حکم نہیں دیتے۔ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وہ تم سے تمہارے سارے مال نہیں مانگتے۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ۔ فرمایا اگر اللہ ایسا حکم دے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب دو اللہ کے راستے میں، کھانے کے لیے روٹی کے وقت بھی مت رکھو۔ اگر تم سے اللہ تعالیٰ تمہارا سارا مال مانگنے لگے اور سمیٹ کر مانگ لے، جھاڑو لگا کر سب دے دو، وہی فیوفکم، تو تم نہیں دو گے، اور تمہارے دلوں میں جو کینے ہیں وہ نکل آئیں گے۔ فرمایا ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم یہی تو ہو، تمہیں انوائٹ کیا جاتا ہے، تم سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تھوڑا سا۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تم میں سے بعض وہ ہیں جو اس حکم پر عمل کرنے میں بخیلی کرتا ہے۔ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، اور جو بخیلی کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے بخیلی کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے راستے کا کچھ نہیں بگڑتا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ فرمایا اگر تم اللہ کے حکم سے چہرہ پھیرو گے، روگردانی کرو گے، اللہ تمہیں صفحے ہستی سے ہٹائیں گے اور تمہاری جگہ پر دوسروں کو لے آئیں گے۔
اور پھر وہ جو دوسرے تمہاری جگہ پر آئیں گے وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے حکم کو ماننے والے ہوں گے۔ کتنا سخت انداز ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دین کے لیے خرچ کرنا، اور دین کے کاموں میں سمجھو مسجدیں، مدرسے، اسلامی اسکولیں، بوائز اینڈ گرلز اسلامی اسکولیں، یہ سب اس ملک میں دینی کام ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ کون سی جگہ پر زکوٰۃ صدقے کی رقم استعمال ہوگی، کون سے نہیں ہوگی، الگ مسائل ہیں۔ مسجد میں بھی زکوٰۃ صدقے نہیں استعمال ہو سکتی، تو جب مسجد میں زکوٰۃ صدقہ نہیں استعمال تو اسکول میں کہاں سے استعمال ہوگا؟ غریب کو زکوٰۃ صدقہ دے سکتے ہیں، وہ غریب مدرسے میں وہاں بھی دے سکتے ہیں، کوئی اسکول میں غریب ہے اس کو بھی آپ دیجئے، وہ فیس بھرے گا اپنی۔ وہ سب مسائل الگ ہیں۔ یہاں تو مسائل کھولے بغیر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم خرچ نہیں کرو گے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تو اپنا ہی نقصان کرو گے، اپنے ہی پیروں پہ کلاڑی مارو گے، اپنی ہی نسلوں کو تباہ کرو گے، اپنے ہی آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے کا۔ اللہ کی دین کی گاڑی تو کھینچنے والے کہیں نہ کہیں سے پیدا ہوں گے اور وہ کھینچتے رہیں گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ اور یہ جو خرچ کرنا ہے اس کا ریٹرن ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس کا ریٹرن ملتا ہے ہمیں نیکی۔ دیکھو اس آیت میں ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، بس میں خیرات کروں، بس ہو جاؤں میں نیک لوگوں میں سے۔ معلوم ہوا کہ خرچ کرنے سے آدمی کو نیکی ملتی ہے اور آدمی نیک لوگوں میں سے بنتا ہے۔ وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس نے کہا خدایا مجھے ایک چند سیکنڈ کی مہلت دے دیجیے، میں اپنا سب دولت خرچ کر کے نیک بن جاؤں۔ معلوم ہوا خرچ کرنے سے آدمی نیک بنتا ہے۔ نیک کیسے بنتا ہے؟ یہ کپڑا کلین کیسے ہوگا؟ اس کے اندر سے میل نکل جائے تو کپڑا کلین ہو گیا، یہی تو طریقہ ہے کلین کرنے کا۔ میں نیک کیسے بنوں گا؟ میرے اندر جو خطائیں اور گناہ ہیں وہ نکل جائے تو میں نیک بن گیا۔ یہ جو اندر سے نکالتا کون ہے؟ کپڑے میں سے میل نکالتا کون ہے؟ صابن۔ میرے اندر سے میل نکلے گا کیسے گناہوں کا؟ صابن استعمال کر۔ صابن یہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ہے سورہ توبہ میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، فرمایا کہ حضور سے حکم دیا کہ آپ ان کے مالوں میں سے کچھ صدقہ لیجیے۔ یہ آیت آئی ہے اس جگہ جہاں میں نے پہلے مضمون بیان کیا تھا کہ غزوہ تبوک میں چند صحابی پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو سزا کے طور پر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا تھا۔ ان کے لیے جو آیت آئی ہے اس کے بعد والی آیت، اس اوپر والی آیت میں تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے ان کو معاف کیا، لیکن معاف کرنے کے ساتھ اچھا انہوں نے دو کی، ایک تو اپنے آپ کو ستون سے باندھا تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی وہ آیت اتری اور ان کو حضور نے خود جا کر کے اپنے دستے مبارک سے کھول دیا، تو ان صحابہ نے کہا کہ یہی دنیا کا دولت اور مال اور باغ اور کھجوریں، یہی آفت تھی جنہوں نے ہمیں روکے رکھا اور ہم حضور کے ساتھ جہاد میں نہیں گئے، ہم اپنی سارے سب کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ۔ اس پر یہ آیت اتری تھی کہ سب نہ لیجیے، کچھ لیجیے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، انہوں نے سارا دے دیا مگر حضور کو یہ حکم دیا کہ آپ سارا نہ لیجیے بلکہ ان میں سے کچھ لیجیے جتنا حضور مناسب سمجھیں گے۔ تو سارا نہیں لیا، کیوں نہیں لیا وہ تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کیوں نہیں لیا، لیکن کچھ کیوں لیا؟ وہ کچھ کیوں لیا اس کی وجہ اس آیت میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، لیجیے آپ ان کے اموال میں سے کچھ کو صدقے کے طور پر، تطہرہم بہا، پاک کریں گے آپ ان کو اس صدقے کے ذریعے، وتزکیہم، اور کلین کریں گے آپ ان کو۔ یہ جو ان کے مال میں سے کچھ صدقہ لیا جا رہا ہے اس صدقے کے لینے سے وہ صاف ستھرے ہوں گے، وہ کلین ہوں گے۔ اسی لیے زکوٰۃ صدقہ فطر میں، زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور نہیں، زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں جو کچھ دیا جاتا ہے یہ مال کا، یہ لوگوں کا میل کہلاتا ہے۔ اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے مال کا میل، مال کا میل اس کی کوئی اصل نہیں،
یہ لوگوں میں ایسے ہی چلی ہوئی باتیں. یہ جو زکوٰۃ کو کہتے ہیں مال کا میل، یہ لوگوں میں چلی ہوئی ایسی بے پر کی بات چلی ہوئی ہے. قرآن و حدیث میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. قرآن و حدیث میں یہ لوگوں کا میل ہے. اب کیا اوساخ الناس لوگوں کا میل. یہ بھی موجود ہے. اور حضور کے لیے اور حضور کے خاندان کے لیے جو زکوٰۃ حرام ہے وہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوساخ الناس کو حضور کے خاندان کے لیے حرام کیا ہے. لوگوں کا میل. تو یہ جو زکوٰۃ کی رقمیں ہیں یہ ہمارا میل ہے. ہمارا میل ہے، یعنی ان زکوٰۃ کی رقموں سے ہمارے گناہ نکلے. صابن سے بڑے بڑے گناہ نکلتے ہیں. پھر صابن سے دھونے کے بعد میں پھر اور اجلا کرنے کے لیے کوئی پاؤڈر ڈالنا پڑتا ہے نا. کیا کہتے ہیں اس پاؤڈر کو؟ ہمارے یہاں کے نام میں جانتا ہوں، لیکن یہاں ہاں ٹینوپل. انڈیا میں ٹینوپل کہتے ہیں، یہاں نہیں. یہاں رہتے اور یہاں کا لفظ نہیں معلوم. غرض صابن سے دھونے کے بعد بھی کپڑے کو اور اجلا کرنے کے لیے ٹینوپل ڈالنا پڑتا ہے. لہٰذا یہ زکوٰۃ تو آپ نے نکال دی، صدقہ فطر تو نکال دیا ہے، تو صابن سے دھو دیا. اب اسے اور ٹینوپل ڈالو اپنے آپ کو صالح اور نیک بنانے کے لیے. وہ جو اپنے آپ کو صالح اور نیک بنانے کے لیے ٹینوپل ڈالنا ہے، یہ صدقات نافلہ ہے. یہ صدقات نافلہ ہیں اور یہ کرتے ہی رہنا ہے. ایک مرتبہ حضور تشریف لے کے مارکیٹ میں، شاپنگ سینٹر میں، حضور نے وہاں ایک چھوٹی سی تقریر کی. فرمایا یا معاشر التجار ان البیع یحضرہ اللغو والکذب فشوبوا بیعکم بالصدقۃ. حضور نے فرمایا کہ اے بزنس مینوں، بزنس میں دو باتیں ہو ہی جاتی ہیں. بیکار بات، لغو، بیکار بات، اور جھوٹ. کہیں نہ کہیں جھوٹ آ ہی جاتا ہے، بیکار بات آ ہی جاتی ہے. بزنس میں ان دو سے بچنا ممکن نہیں. لہذا بزنس بند کر دیں؟ نہیں. حضور نے فرمایا کہ اپنی بزنس کے ساتھ صدقے کی ملونی کرو. فشوبوا بیعکم بالصدقہ. ملونی جانتے ہو؟ دودھ ہے، گرم کر کے تیار کیا ہے. اب اس میں کیوڑے کا عرق ڈالیں گے یا گلاب کا عرق ڈالیں گے اور پھر دونوں کو پھینٹیں گے. اب یہ سارا دودھ خوشبو ہو گئی اس میں. یہ ملونی اس طرح سے کی جاتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اپنی بے میں، اپنی بزنس کے اندر صدقے کی ملونی کرو. یہ صدقے کی ملونی کرو گے تو تمہارا سارا کمایا ہوا حلال طیب ہوگا. اور یہ خبر بھی نہیں، پتہ بھی نہیں چلا اس کے اندر یہ جھوٹ اور لغو باتیں آ گئی. اس لیے میرے بھائیوں یہ صدقات نافلہ ہیں اور زیادہ سے زیادہ صدقات نافلہ رکھے گئے ہیں تاکہ آدمی زکوٰۃ، صدقہ فطر اور دیگر صدقات نافلہ کے ذریعے نیک اور صالح بنے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کرے. گناہ سے پاک صاف کرنے کی بہت شکلیں ہیں. وضو سے بھی گناہ جڑتے ہیں، نماز سے بھی گناہ جڑتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے صدقات نافلہ ہوں، یہ سب انسان کو گناہوں سے پاک و صاف کرتے ہیں. یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے اور ہمارا اپنا فائدہ ہے. اپنی صلاح و تقویٰ اور نیکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں.